السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر علی النعماء شاکر وفی البلاء صابر. سب سے پہلے ہم اپنے تمام مخاطبین کی خدمت میں عرض سلام پیش کرتے ہیں اور اس عظیم ادائے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت. بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مومن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی کیسا ہوتا ہے. جب ہم کہیں گے المومن تو اس سے مراد مومنہ بھی ہے، یعنی کہ المومن اگر مرد کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد خاتون نہیں ہے، بلکہ صفت ایمان یہ ہے. مومن اگر ہے تو وہ ہمیشہ دائم الذکر رہتا ہے، ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً، حتماً آپ سب لوگ متوجہ ہیں کہ اس کی زبان چل رہی ہو نہیں، بلکہ پورے وجود کے ساتھ وہ متوجہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا، اور اگر وہ اس چیز کی طرح متوجہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر ممکن ہے زبان کے ذریعے سے وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو، لیکن صحیح معنوں میں اس کا پورا وجود مشغول ہے ذکر الہی. دوسری بات جو دوسری صفت ہے کثیر الفکر، فکر، سوچ، غور، یہ جو ہے اہم ترین صفت ہے ایک مومن کی. یعنی بغیر سوچے سمجھے اس کا کوئی اقدام نہیں ہوتا. جب وہ غور کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے وجود کے سلسلے میں غور کرے گا، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اور وہ کہاں ہے. اگر وہ دو سوالوں کے جواب ڈھونڈ لے غور و خوض کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، تو پھر تیسرے جو سوال ہے اس کے جواب کو پانے میں اس کو بہت آسانی ہو جائے گی. کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے. ہمارا مبدا اور معاد، میری ابتدا اور انتہا ایک ہی ہے. تو اب اگر اس نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے تو پھر کوئی ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہوگا. اس اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیں. اور کیونکہ ذمہ داریاں ہم خود بے نفس نفیس نہیں پہچان سکتے ہیں تو پھر ذہن میں خود بخود ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ خود ہماری ذمہ داریوں کو معین بھی کرے گا، بتائے گا بھی. بتانے کے لیے اس نے ایک سلسلہ انتخاب کیا ہے کہ جو سلسلہ ہدایت ہے، چاہے نبی کی شکل ہو، رسول کی شکل ہو، یا خاتم النبیین کے بعد امامت کا جو سلسلہ ہے اس کے ذریعے سے ہماری ذمہ داریاں معین ہوں گی. تو اس کے ذریعے سے وہ گویا اس ہادیان الہی سے وہ جڑ جائے گا کہ جو ہماری ذمہ داریوں کو معین کرتے ہیں. لہذا کثیر الفکر، ہمیشہ اس کا پورا وجود جس طریقے سے ذکر میں مشغول ہے اسی طرح وہ فکر میں بھی زیادہ ہو. ظاہر ہے جب ذکر کا مرحلہ فکر کے بعد کا ہے، اگر فکر کے ذریعے وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ ہم کو ابس نہیں خلق کیا گیا، ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا ہے، اور ہم خود بخود اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہم کو کسی نے بھیجا ہے اور کسی نے خلق کیا ہے، اور جس نے خلق کیا ہم کو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر اس نے جو ہمارے لیے نعمتیں دی ہیں، خلق کی ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا.
کائنات کی ساری مخلوقات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا وجود ایسا نہیں ہے کہ دوسری موجودات سے اور دوسری مخلوقات سے الگ ہو، نہیں، بلکہ ایک ہمارے وجود میں نہ جانے کتنی مخلوقات کا دخل ہے. اگر تمام مخلوقات کا دخل ہے تو اس مخلوقات کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہوتی. یہ پانی جو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ زمین جو اپنے اللہ نے خلق کی ہے، یہ ہوا جو اللہ نے خلق کی ہے، یہ گرمی کا جو سسٹم ہے یہ جو اللہ نے خلق کیا ہے. لہذا اس سلسلے میں ہم جب غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس خلق کرنے والے نے، ہم کو بنانے والے نے ہمارے بقا کے سلسلے میں کتنا اہتمام اور انتظام کیا ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے پہلے اس سب کو خلق کر دیا تاکہ جب ہم دنیا میں آئیں تو ہم کو پانی کی ضرورت ہو تو مانگنا نہ پڑے، اگر ہوا کی ضرورت ہو تو کہنا نہ پڑے، اگر چلنے کی ضرورت ہو تو زمین کے لیے، فرش کے لیے ہمیں کوئی مطالبے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آنے سے پہلے فرش بچھانے والے کا احسان ہے. ہماری پیاس سے پہلے اس نے تشنگی سیرابی کا انتظام کر دیا، اب اس کا حق کتنا ہے. ہماری بھوک سے پہلے اس نے رزق کا انتظام کر دیا تو پھر اس کا حق میری گردن پر کتنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو ہم کو فکر پر مجبور کرتی ہیں. خود جب ہم فکر کرتے ہیں تو کثیر الفکر ہو، ایک مومن کی صفت ہے زیادہ فکر کرنا. خود بخود اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نعمتیں دیکھتے ہیں تو پھر اس نعمتوں کے مقابل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. وہ انسان جو دو سوالوں کا جواب ڈھونڈ چکا ہے کہ جس نے ہم کو بھیجا ہے اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، تو پھر یہ نعمتیں جو بغیر مانگے اس نے ہم کو دی ہیں، آیا اس نعمتوں کے مقابل میں اس کا ہم شکر ادا نہ کریں؟ اگر ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے تو ہمارے ضمیر، ہمارے وجدان پر ایک جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ ہم کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. نظام ایسا ہے اللہ نے جو شکریہ کا رکھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا شکریہ ادا کیا تو زیادتی نعمت میں اور اتصال سلسلے نعمات الہی میں اتنا رابطہ پایا جاتا ہے کہ جس کی طرف حضرت فاطمہ زہرا اس خطبہ فدکیہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ پروردگار نے تم سے حمد کا جو مطالبہ کیا ہے وہ ضرورت نہیں رکھتا کہ تم اس کی حمد کرو، بلکہ اللہ کی جانب سے طلب حمد بھی ہماری ضرورت ہے. اگر پروردگار نے ہم کو پانی کی جیسی نعمت سے نوازا ہے، کیا آج ہمیں ضرورت ہے کل یہ ضرورت ختم ہو جائے گی؟ پرسوں یہ ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ہمیں ضرورت ہماری اگر ختم ہو گئی تو کیا ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، بلکہ ہم کو اپنی بقا کی فکر ہے. ہماری بقا ہماری نسل سے وابستہ ہے، اور اگر نسل کی ضرورتوں کے مقابل میں ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ نعمتوں کا سلسلہ باقی رہے گا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا سن 18 سال کا ہے، جو بظاہر گئی ہیں فدق کے مطالبے کے لیے، لیکن انہوں نے اس دربار خلافت میں جا کر اللہ کی جب حمد و ثنا کی ہے، اسی حمد و ثنا میں جب آپ نے فلسفہ شکر کو بیان کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم سے جو حمد کا مطالبہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی یہ نعمتیں ٹوٹنے نہ پائیں، سلسلہ نعمات الہی منقطع نہ ہونے پائے. یہ ہے فلسفہ. پس شاکرون علی النعماء شاکرون، ایک مومن اگر ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہوگا. خوب کتنی نعمتیں، کب سے نعمتیں، کہاں تک نعمتیں، یہ ہم کیسے سمجھ پائیں؟ ہم بلاؤں مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد نزدیک ترین ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، سامنے رکھے ہوئے پانی کو بھول جاتے ہیں، آمنے سامنے آنے جانے والوں کو بھول جاتے ہیں. مصیبتوں میں جس نے مباشرتاً ہمارے ساتھ احسان کیا ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اپنی مشکلات میں گرفتار ہو کر کے. لیکن جو ہم کو درس، ہم کو جو تربیت جس طریقے سے کی ہے ہمارے مکتب نے ائمہ کے ذریعے سے، خاص طور سے ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کہ جن کے لیے ایک ایسا آئیڈیل اور ایک ایسا نمونہ ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خالی اس نقطے کے اوپر
صبح سے شام تک جھومے اللہ کی بارگاہ میں، تو شاید کم ہوگا کہ مردوں کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا انتخاب ہوا کہ انہوں نے وہ آئے اور آئیڈیل بنے اور نمونہ بنے، لیکن خواتین کی صنف میں صرف ایک عورت کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، جناب مریم ہیں۔ ایک خاص شعبے میں وہ نمونہ بن سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی ادھوری ہے، معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، اللہ نے ان کی عصمت کی گواہی دی ہے، لیکن زندگی کا اہم ترین رول ہوتا ہے ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی، لہذا کیا وہ ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ بن سکتی؟ نہیں بن سکتی۔ اور دیکھ لیں جناب آسیہ کو، قرآن آواز دے رہا ہے کہ اللہ نے مومنین کے لیے ان کی مثال دی ہے جناب آسیہ، اس لیے کہ فرعون کے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہی ہیں، اس قالت، جس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کو آواز دی، رب ابن لی بیتن، تو ہمارے لیے اپنے نزدیک ایک گھر ایسا بنا دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْفِرْعَوْنِ وَعَمَلِهِ، اور ہم کو نجات دے فرعون اور اس کے عمل سے، اس کے کرتوتوں سے۔ ایک مثال ضرور ہے ان خواتین کے لیے کہ جن کے گھر کا ماحول دینی نہیں، جن کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں، وہ اپنے آپ کو زجر میں محسوس کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے بہانہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے عذر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے آسیہ جیسی خاتون کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت فرعون کے گھر میں رہ کر کے کی ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح بنایا کہ ولی خدا کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے فرعون کے دل کو بھی جیتا، اور فرعون سے یہ کہا کہ اگر میں اس کو لے لوں اور اس کی ہم لوگ پرورش کریں تو یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ بس ایک ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود ایک خاتون اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو دیکھیں اس کی آغوش ولی خدا کی تربیت کا اور پناہ کا بن سکتی ہے، باوجود اس کے کہ گھر کا ماحول سازگار نہیں ہے، بس لیکن پھر بھی کہ جناب آسیہ کا گھر نمونہ بن سکتا ہے، نہیں، اس لیے کہ صرف ماں خاتون ہے، ایک خاتون تو آئیڈیل ہے، اسی لیے قرآن نے بعنوان آئیڈیل نہیں بیان کیا ہے بلکہ مثال دے کر کے بیان کیا کہ ایک مثل وہ بھی ہے، بس وہ بھی ہمارے لیے نمونہ بطور کلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب 1,24,000 پیغمبر کے مقابل میں خواتین کے لیے ایک خاتون ہے بظاہر جس کا سن 18 سالہ ہے، اور 18 سال کے سن میں اس کو شہادت ملی، لیکن وہ کیسی نمونہ بنی، ایسی نمونہ بنی کہ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی جانب سے حجت ہے، وجدتی فاطمہ حجت علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم اماموں کے اوپر حجت ہے۔ حجت وہ ہے جو برہان ہو، حجت وہ ہوتا ہے جو دلیل بن سکتا ہو، حجت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار روز محشر یہ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جب وہ بہانہ لائے کہ نہیں ہم مجبور تھے تو پھر اس سے کہا جائے مگر تمہارے درمیان علی نہیں تھے، مگر تمہارے درمیان حسن نہیں تھے، مگر تمہارے درمیان ہمارا بنایا ہوا امام حسین نہیں تھا۔ خواتین اگر کوئی بہانہ پیش کریں تو جناب فاطمہ زہرا حجت خدا کی شکل میں ہے، مگر فاطمہ تمہارے درمیان نہیں تھی، کیا فاطمہ نے تمہارے درمیان زندگی نہیں پیش کی؟ کیا فاطمہ نے اپنی زندگی کو گزار کر کے تمہارے لیے بعنوان نمونہ پیش نہیں کیا؟ بس حجت وہ کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اوپر دلیل تمام ہو جائے، اتمام حجت سے اس کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بہانہ نہیں رہا۔ بس آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو پروردگار نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، لہذا وَفِي الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وہ صفت مومن کہ جو ایمان رکھتا ہے تو اس میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں، دائم الذکر ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر نظر آئے۔ میں نے عرض کیا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں، البتہ جب وقت آئے، موقع آئے، فرصت ہے تو آپ اس طرح بھی ذکر کریے، اپنے فضائل ہیں، کمالات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یا ارحم الراحمین، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اور بھی کام ہے، ہماری مشغولیتیں ہیں۔ اگر ہم اور مشغولیتوں میں مصروف ہو جائیں اور کاموں میں تو کیا ہمارا سلسلہ ذکر سے ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
اگر ہماری نگاہوں میں خدا کا وجود ہے، اس کی جانب سے معین کردہ ذمہ داریاں ہیں، تو صحیح معنوں میں ہمیشہ ہم دائم الذکر ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ایک بچہ ہے جو مستقل پڑھ نہیں رہا ہے، زبان اس کی نہیں چل رہی ہے، لیکن اس کو احساس یہ ہے کہ میرا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہے۔ تو پھر اس کے لیے کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ اس کو گویا پنشمنٹ کیا جائے گا کیونکہ مثلا یہ اپنے کاموں میں مشغول نہیں تھا، نہیں کہا جائے گا نہیں، وہ لوگ بظاہر نہیں ہو لیکن ہم نے اس کو مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہوتے دیکھا ہے۔ بس دائم الذکر کا مطلب یہ کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو ہمہ وقت یاد رکھے کہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ البتہ ہمارے علماء اور عرفا نے اور بھی طریقے بتائے ہیں۔ ہم زندگی میں اگر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اگر کچن میں بھی مشغول ہیں تو ہم دائم الذکر ہیں۔ اگر فکر ہماری یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچے ہمارے گھر سے جائیں، پیٹ بھر کے جائیں گے، ہم کو ان کا ٹفن تیار کرنا ہے تاکہ ان کو ضرورت کا احساس نہ ہو، پڑھیں لکھیں تربیت پائیں اور اس کے بعد سماج اور معاشرے میں نمونہ بن کر کے آئیں، تو یہ بھی دائم الذکر میں ہی کے مصداق میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اور عرفا اور بھی اس کو اور بڑھا کے کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کچن کا کام کر رہی ہیں، آپ کی زبان پر اگر ذکر الہی بھی ہو، دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، آپ یا اللہ یا رحیم کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کا کوئی اور کام میں مشغول ہیں جہاں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں لیکن زبان کے ذریعے سے کچھ نہیں، تو آپ تلاوت لگا لیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے، آج ان آلات و وسائل کے ذریعے جہاں شیطان تمام تر کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی آواز ہمارے گھروں تک پہنچا دے، ہمارے کانوں تک پہنچا دے، ہمارے بچوں کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، ہمارے جوانوں کو مشغول رکھے ہیں، تو ہم ان وسائل کے ذریعے سے ہم اپنا کام لیں۔ اہل بیت نے جو ہمیں سکھایا، جس وقت ہم مشغول ہیں کچن میں، ایک طرف موبائل رکھا ہے، تلاوت لگا دیں، تلاوت چل رہی ہے، اور پھر ان تمام چیزوں پر عمل ہو جائے گا کہ وہ بچہ کہ جس بچے کا اللہ نے ہمارے لیے ہماری قسمت میں لکھا ہے اور جو ہماری آغوش کی زینت بننے والا ہے، اس دوران اگر گھر میں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو، ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، کوئی نعت رسول ہو رہی ہو، فضائل حضرت فاطمہ زہرا بیان کیے جا رہے ہوں، تو پھر صحیح معنوں میں یہ جو وہ اللہ کی نعمت یا وہ اللہ کی رحمت جو ہمارے گھر کی زینت بننے والی ہے، وہ آنے سے پہلے اس کا مزاج، اس کا ذوق، اس کا شوق اسی میں ہوگا کہ جس کے لیے ہم نے اس کو عادی بنایا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ دائم الذکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری زبان چلے تبھی ہم دائم الذکر ہوں گے۔ کثیر الفکر خوب کثیر الفکر علی النعماء شاکرون، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف وہ شاکر ہوگا، وفی البلاء صابرون۔ اب آئیے اس چیز کو بھی حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں دیکھ لیں۔ شکر کی منزل آتی ہے تو فاطمہ زہرا کی زندگی ہے۔ ذکر کی اگر اس حدیث کو اپنی طرف رکھیں جو ہمارے لیے ہم سے ایک مطالبہ ہے، اور پھر کامل ترین مصداق کو ڈھونڈیں۔ کیا اہل بیت سے کامل کوئی گھرانہ ہے کہ جہاں یہ سارے صفات پائے جا رہے ہوں، کہ جو دائم الذکر بھی ہو، کثیر الفکر بھی ہوں، نعمتوں پر شاکر بھی ہوں، اور پھر ہمیں اور آپ کو سلیقہ اور درس بھی دے رہے ہوں کہ کس صورت سے تم کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کہ جس کے لیے حضرت فرماتی ہیں اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی ابتدا ہمیں نہیں پتا۔ جب جس کی ابتدا نہیں پتا اس کی مقدار کیسے معین کر پائیں گے؟ ہمیں پتا ہے فلاں مثلا کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، تو مثلا سن 21 سے احسان کی شروع کیا ہے، آج مثلا 2025 ہے، تو ہم کہیں گے 4 سال سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تمام خوبیاں کی ہیں، تو ہمیں مقدار پتا ہے، مدت پتا ہے، لہذا ہم مثلا سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا بدلہ یہ ہوگا، اس کا جبران یہ ہوگا۔ لیکن جس کی ابتدا نہ پتا ہو، کب سے اس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہم پر احسانات جو ظاہری طور پر ہوئے ہیں، لاکھاں سال پہلے خداوند عالم کے فیصلے کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں آئے، تو پھر ابتدا تو نہیں پتا نا، تسلسل نعمت کی شروعات کب سے ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کی شکریوں، اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کما حقو،
لہذا کبھی ہم سے نہیں کہا گیا کہ کما حق کو تم شکریہ ادا کر پاؤ گے، نہ، لا تستطیع، لن تستطیع، نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم چاہیں ہم میں قدرت ہو کہ ہم اس کی شکریہ، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ نہ ہم کو ابتدا پتہ ہے اور نہ اس کی انتہا پتہ ہے کہ کب تک یہ سلسلے نعمات اس کا باقی رہے گا۔ بس اگر ہمارے فکر میں ہو کہ ہم چاہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے دیں، ہم اس کا جبران دے دیں، نہ، تم اس لیے شکریہ ادا کرو تاکہ نعمتوں کا دسترخوان باقی رہے تمہارے لیے، نعمتوں کا سلسلہ یہ سفرہ بچھا رہے تمہارے لیے۔ یہ ہے حضرت کی جانب سے ہمارے لیے تاکید۔ شوہر کیا کہتا ہے؟ مومن جو ہے وہ شاکرن، اللہ کی نعمتوں پر شاکر رہے گا۔ بیوی جو ہم سے بتاتی ہیں، یعنی زوجہ جو ہم تک پہنچا رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا، وہ فرماتی ہیں کہ تم کر نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے اس کا شکریہ، لیکن ہاں صفت مومن یہ ہے کہ ہمیشہ جذبہ شکر ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے، لیکن کبھی تصور نہ ہو کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں جتنی اس نے ہم کو نعمتیں دی ہیں۔ وَفِي الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اب ظاہر ہے کبھی ہماری زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ اگر ہم رفع کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے اس محب کی طرف سے، ہمارے معشوق کی طرف سے جو کچھ بھی ہمارے لیے انتخاب ہو گیا وہ میرے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ ہم کو بلاؤں میں گرفتار کرنے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ اس وقت تک کھرا سونا سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس مواد کو جلایا نہ جائے، پگھلایا نہ جائے۔ لہذا شاید پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندے کی اس اندر کی چھپی صلاحیتوں کو روز محشر جب لے کر کے آئیں سامنے تو بتا سکیں کہ دیکھو اس سرمایہ کا میرا بندہ مالک تھا۔ لہذا جو ہماری زندگی میں مشاکل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، شاید اللہ کی جانب سے ہمیں کسی بڑی نعمت دینے کا پیش خیمہ ہو۔ لہذا ہم سے کہا گیا اگر کوئی مومن ہے تو بلاؤں کے اوپر تڑپتا نہیں، بے چین نہیں ہوتا، ناشکرہ نہیں ہوتا۔ فَبِالْبَلَاءِ صَابِرٌ، اور پھر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نعمتیں جب دی تھی تو بھی اسی کی جانب سے تھی۔ آج اگر ہم بلاؤں میں گرفتار ہیں تو وہ ہماری ان بلاؤں سے واقف ہے، ہماری ان مصیبتوں سے واقفیت رکھتا ہے، جانتا ہے، اور اس میں قدرت بھی ہے کہ ہم کو اس بلاؤں سے نکال لے، اس میں اس بات کی طاقت بھی ہے کہ ہم کو اس مشکلات سے نجات دے دے۔ اس کے باوجود ہم سے یہ امتحان کائنات لے رہی ہے اور اس کے باوجود ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی جانب سے کوئی مصلحت ہے۔ بہت ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس کو یہ انجیکشن دیا جائے گا، انجیکشن دینے کے بعد مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا عزیز ترین اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس سے یہ بات کہ یہ کیا کیا ڈاکٹر آپ نے یہ انجیکشن کیا دے دیا، پہلے تو یہ آرام سے لیٹا ہوا تھا اور ابھی تو یہ تڑپ رہا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس کی مشکل اور وہ اس کی بیماری کی جو جڑ ہے وہ دور نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس بیماری کی جڑ کو جلایا جائے، اور جلانے کے لیے سخت ترین انجیکشن دینا پڑے گا، پھر اس کو نہ جانے کتنی تھراپیوں سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ بالکل صاف و شفاف اس کا بدن گویا آرام اور آسائش کی زندگی گزار سکے۔ بس لیکن تڑپنا یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی۔ اب آ کر دیکھ لیں جناب فاطمہ زہرا کیا اپنے مصائب و مصیبتوں میں تڑپی ہیں؟ نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن اپنے مصائب کی بنا پر نہیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن اپنی مصیبتوں پر نہیں۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے لیکن اپنی مصیبتوں پر نہیں۔ جب سے رسول سے پوچھا فرمایا ہمارے بعد جو مصیبتیں ہونے والی ہیں اس پر یہ آنسو ہیں۔ علی سے تو پوچھا تو کہا فاطمہ کی فراقت و جدائی میں آنسو ہیں۔ جب فاطمہ سے پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ جو ہمارے بعد علی جن مصیبتوں کا سامنا کریں گے ہم ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ بس فاطمہ اپنی مصیبتوں پر نہیں روئی، علی اپنے مصائب پر انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا، رسول نے اپنے مصائب کا کبھی گلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بعد جو ہونے والے مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کی ناقدری کی بنا کے اوپر یہ آنسو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوائیں۔ وَفِي الْبَلَاءِ صَابِرٌ، پس ایک مومن اگر ہوگا اور پھر جس کے دل میں علی فاطمہ کی محبت ہوگی
تو پھر وہ صبر کرے گا. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں صبر کا مرحلہ ہے، گناہوں کے مقابل میں صبر ہے، مصیبتوں کے مقابل میں گویا صبر ہوتا ہے. اور یہ سارے صبر مجبوری کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اب آپ آئیے دیکھیے کہ اسی فکر اور غور کے سلسلے میں قرآن یہ چند آیات کی طرف اشارہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو لوگ جہاں پر بھی ہیں ایک صلوات کے ذریعے سے اس نشست کو نورانی بنائیں. سورہ اعراف آپ نکالیے اور سورہ اعراف میں بلکہ سورہ آل عمران پہلے نکالیے تاکہ جو لوگ اہل فکر ہیں ان کے سلسلے میں قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے. سورہ آل عمران 190 سے لے کر 194 تک انشاءاللہ یہ ہوم ورک رہے گا. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور ایک سرسری ترجمہ باقی آپ لوگ دیکھیں کہ پروردگار آپ کی کس طریقے سے تعریف و حمد کر رہا ہے اور ان لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے جن کی زندگیاں عبث نہیں ہیں بلکہ غور و خوض و فکر ہے. ارشاد ہو رہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین و آسمان کی پیدائش، لیل و نہار کی گردش، یہ سب کچھ جو صاحبان فکر اور عقل ہیں وہ ایسے نہیں کہتے کہ یہ روٹین ہے، آج رات آئی اور کل دن آ جائے گا اور دنیا ایسے ہی خلق ہو گئی. نہیں، بلکہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے. الذین یذکرون اللہ، یہ ہیں کون لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بس آپ نے دیکھا پہلے غور کیا، غور کرنے کے بعد جب یہ احساس ہو گیا یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے، سب کچھ پروردگار نے، جو کچھ بھی لکم زمین و آسمان وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا ہے. تو پھر وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے، ہمارے پروردگار نے اتنے احسان کیے، اب اس احسان کے مقابل میں کریں گے کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جب اٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، وہ قعوداً بیٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان اٹھتا ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ صرف نماز کی کہیں ذکر نہیں ہے کہ جب ہم سجدے سے جب اٹھتے ہیں قیام کی صورت میں بحول اللہ وقوتہ، ہم اللہ کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے سے اقوم بلند ہوتے ہیں، وقعد بیٹھتے ہیں. اس کے بعد قیام القعود علی جنوبہم، حتیٰ اپنے پہلوؤں کے بل بھی اگر ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں. اس کے بعد ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تم نے اس سب کو عبث خلق نہیں کیا. فقنا عذاب النار، سبحانک، سب حمد و ثنا و تقدیس تیری ہے اور عذاب خدا سے ہم کو بچا لی. ربنا انک من تدخل النار، اے میرے پروردگار تو ہی ہے جو جہنم میں داخل کرنے والا ہے. جہنم میں داخل جب کرتا ہے تو پھر وہ بندہ کتنا رسوا ہوتا ہے. وما للظالمین من انصار، پھر ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے میرے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی ندا دے رہا ہے، ینادی للایمان، اہل ایمان کے لیے، انعام ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، ایمان لے کر کے آؤ. ہم اعلان کر رہے ہیں فآمن ربنا، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آتا ہوں. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ تو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں سے سرپوشی فرما، درگزر فرما، چشپوشی فرما. وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو. وہ نیک کون ہیں؟ علی و فاطمہ اور ان کے گھر والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اور آگے بڑھ کر کے پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے میرے پروردگار جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، وہ ہمیں دے دے. اللہ رسول، یہ وعدہ کس سے تو نے کیا تھا؟
اپنے رسولوں سے کیا تھا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت ہم کو رسوائی سے بچا لے، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اس لیے کہ ہرگز تو وعدے کی برخلافی نہیں کرتا ہے۔ ہمیں پتا ہے تو نے اپنے رسول کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، روز محشر ہوگا، آواز قدرت آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے سروں کو نیچا کرو، اس لیے کہ میری کنیز خاص میدان محشر میں وارد ہونے والی، جس کے دل میں اس کنیز کی، اس خاتون کی محبت ہو، اور روز محشر رسوا ہو سکتا ہے۔ پھر آواز قدرت آئے گی، اے میری کنیز خاص، یا امت اللہ و یا امتی، اے میری کنیز کیا چاہتی ہو؟ بی بی آواز دیں گے، میرے پروردگار ہمارا حق آج تک دنیا والوں نے پہچانا نہیں، میں چاہتی ہوں آج میرا مقام، میری منزلت، میری عظمت کو اہل محشر جانے اور پہچانے۔ آواز قدرت آئے گی، میں تم کو اختیار دیتا ہوں، تم جس کو چاہو اس کا انتخاب کرو اور اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ۔ بی بی روایتوں کے جملے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کبوتر، ایک پرندہ مخلوط دانوں میں سے اچھے دانوں کا انتخاب کرتا ہے، اس طرح حضرت فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کا انتخاب کرے، اور اس کے بعد انتخاب بی بی کے چاہنے والے، ان کے محب اور ان کے شیعہ جب منتخب ہو جائیں گے، یہاں پر لفظ شیعہ قطعاً وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ آج سمجھتے ہیں، پیروکار جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے، وہ لوگ مشکلات میں ہوں، وہ لوگ تقیے میں ہوں، لیکن جانتے ہوں کہ حق فاطمہ کے ساتھ۔ باپ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ماں کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ کہہ نہیں سکتا، اظہار نہیں کر سکتا، لیکن سمجھتا ہے کہ حق بی بی کے ساتھ، بی بی اس کو غصب کیا گیا، بی بی کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اور مارا گیا سازش کے تحت، وہ بی بی کا چاہنے والا، بی بی کا شیعہ ہے۔ جب حضرت انتخاب کر لیں گی تو پھر آواز قدرت آئے گی ان لوگوں سے، حضرت کے چاہنے والوں سے کہ جن کا انتخاب ہو چکا ہے کہ تم لوگ بہشت میں وارد ہو، روایت کے جملے وہ لوگ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ پروردگار آئیں گے، سوال کرے گا تم کو اب کیا ہو گیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اب یہ جتنے بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، پھر وہاں حضرت فاطمہ زہرا سے وابستگان آواز دیں گے چاہنے والے، اے میرے پروردگار ہم کو بھی پہچانا نہیں دیا، ہم کو بھی روکا، ہمارے حق کو بھی دنیا والوں نے نہیں پہچانا، ہم کو ستایا گیا، ہم کو اذیتیں دی گئیں، ہمارا مذاق اڑایا گیا، ہم کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ہم کو مارا گیا، ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں ملا، ہم بھی چاہتے ہیں آج روز محشر ہماری عظمت کو پہچانوایا جائے۔ آواز قدرت آئے گی، تم کو بھی اختیار ہے کہ تم بھی جس کا ہاتھ پکڑو، انتخاب کرو، ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ تم بہشت لے جاؤ۔ پھر آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کی خاطر اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو تم اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں جناب فاطمہ زہرا کے لیے امام حسین کی عزاداری میں اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس نے واقعاً اگر حضرت زہرا کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، کسی نے کوئی سبیل کی ہے، کسی نے ہم کو کسی طریقے کا بھی تعاون کیا ہے، تو یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ہم کو اختیار دیا جائے گا کہ تم ان کا انتخاب کرو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں مقام ملے گا، بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ دیکھو آج بتاؤ دنیا میں جن کو تم سمجھتے تھے اور رسوا کرنا چاہتے تھے، آج سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں، وہ اپنے تاجوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، وہ اپنے ماتھوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، وہ اپنی سیماؤں علامتوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، جہاں ان کا نام اعمال نصب نہیں کیا جائے گا، جہاں ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آواز آئے گی، خبردار خبردار،
حضرت اہل بیت کے چاہنے والوں، فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، ان کے دائیں ہاتھ میں دو. سب کے نام اعمال لٹکے ہوئے ہوں گے، لوگ جائیں پڑھیں کہ اس نے کیا 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 کیا. روایت کے جملے ولا ینسب ولا ینشر، صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام اعمال کو نصب نہیں کیا جائے گا، نشر نہیں کیا جائے گا، کسی چیز پر تولا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حب فاطمہ کی ترازو پر تل کیا ہے، ایک مرتبہ تلی ہوئی چیز کو دوبارہ تولا نہیں جاتا ہے. لہذا جب اہل بیت کی محبت پر ہم کو ہمارے اعمال کو تول لیا گیا تو اب دوبارہ روز محشر دوبارہ تولا نہیں جائے گا. آج ہم ہیں، اہل بیت کی محبت ہے، ہم ہیں، بی بی کی محبت ہے، ہم ہیں، بی بی کا کردار ہے، ہم ہیں اور بی بی کی زندگی ہے، ہم ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا کا گھر اور گھرانہ ہے. ہم کو ان کے گھر کے اصول کو دیکھنا ہوگا، ہم کو اس گھرانے کے وہ ضوابط کو دیکھنا ہوگا، ہم کو اس گھر میں اس تربیت کے اصولوں کو دیکھا جائے گا، دیکھنا ہوگا کہ اس گھر میں کیا ہوتا تھا، صبح کے وقت کیا ہوتا تھا. اگر کوئی دق الباب کر دے، ولو روزہ رکھا ہو بچوں نے، ولو صبح سے شام تک فاقس ہو، لیکن اگر کوئی ضرورت مند بھوکا اس دروازے پر آ کر کے دق الباب کرے گا تو اب نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ شوہر نہ زوجہ، نہ ماں باپ اور نہ بچے، بلکہ نہ گھر کی مالکہ اور نہ نوکرانی، سب کے سب ایک ساتھ مل کر اپنا افطار کا سامان اٹھا کر اس آنے والے کو دے دیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو اپنا کھانا اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. ایک نہیں بلکہ آنے والا ایک ہے، کھانے 5 دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ 5 نے ایک ساتھ فقیر و مسکین و یتیم کی آواز کو سنا ہے. تو اب ان کو روکے گا کون؟ سب نے اس آیت پر عمل کیا اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے. ہے کوئی ایسا گھر و گھرانہ سوائے اس گھر کے فاطمہ جیسی خاتون علی کے اصرار پر کہے کہ جب علی اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی اپنی خواہش بیان کریں، فاطمہ فرماتی ہے یہ بس آپ نے ہماری تمام خواہشیں پوری کی ہیں، ہماری تمام ضرورتیں پوری کی ہیں، ہم کون سا سوال آپ سے کریں. لیکن علی اصرار کیے جاتے ہیں، نہیں فاطمہ آپ بتائیے تو میں کچھ آپ کے لیے کر سکوں. بہت اصرار کے اوپر فاطمہ زہرا نے انار کی خواہش کی. علی نکلتے ہیں اور اپنی اس زوجہ کے لیے، اپنے بچوں کی ماں کے لیے ایک انار راستے میں انار لے کر کے آ رہے، آپ کا ایک چاہنے والا راستے میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کملایا ہوا چہرہ ہے. علی نے سوال کر لیا خیر تو یہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ اپنی ضرورت کا اور اپنی حاجت کو بتاتا ہے کہ ہاں مولا چند وقت سے فاقہ اور مشکل ہے. حضرت نے آدھا انار توڑا اور اس کو دے دیا، اس نے تناول کیا، پھر کہتا ہے اگر مولا یہ دوسرا حصہ بھی اگر ہمیں مل جاتا. حضرت نے وہ دے دیا. ہے کوئی دوسرا نمونہ ہے بشریت کے پاس؟ ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہم سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو. ہم سے یہ ضرور کہا گیا ہے جب اپنے بچوں کو لباس پہنانے لگو تو خیال رہے کہیں تمہارے خاندان میں، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے لباس اہتمام کا انتظام کر سکے. یہ گھرانے نے تو اپنے بچوں کے لباس دے دیے، اس گھرانے نے تو اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کے دیا ہے. ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کے کھانے کی بھوک کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کی بھوک کا تمہیں خیال. جب یہ منزل آتی ہے تو پھر اب آپ بتائیں جب علی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو یہاں پروردگار کی جانب سے وہ انار کا پورا خان چشتی موجود ہے. آنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت سے ہم لے کر کے آئے. اللہ اکبر.
حضرت فاطمہ زہرا سے علی سوال کرتے ہیں فاطمہ بنت رسول یہ کہاں سے؟ کہیں جو آپ نے بھیجا تھا. اللہ اکبر ظرافت، اللہ اکبر لطافت پروردگار کی جانب سے. یہ نہیں کہا کہ یہ جنت سے آئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ علی کے عمل کا نتیجہ تو اپنی جگہ، بلکہ علی نے بھیجے ہیں. اس کا مطلب اگر کوئی ایک کام خدا کے لیے ہو تو جب وہ ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ہمارا بنا کے کرتا ہے. اب الگ سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے کیا، یہ مدرسہ ہم نے بنوایا، اس سادات کو ہم نے دیا، اس غریب کا پیٹ ہم نے پالا، نہیں، بلکہ ہم کریں گے اللہ کے لیے. جب اللہ کرے گا تو کہے گا محمد میاں اور زید و بکر نے کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. آج ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں اہل بیت کا یہ کردار ہمارے اور آپ کے لیے، اس سے بہتر اور بڑا کوئی نمونہ. میں سمجھتا ہوں فاطمیہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے آپ کو اگر فاطمہ کی زندگی میں ڈھال لیں، آئینہ بنا لیں، تو یقیناً ابھی بھی ان کا ہمارا ہاتھ پکڑے میں ہے، ہم پر ان کی چادر کا سایہ ہے، لیکن پھر عنایتیں بڑھ جائیں گی، زندگی ہماری بابرکت ہوں گی، نسلیں بابرکت ہوں گی، رزق بابرکت ہوگا، ہر چیز ہماری مبارک بن جائے گی، بابرکت ہوگی کہ جس کو پھر کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو اس کو صدقہ ہے فاطمہ زہرا کا، اور تجھ کو واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا، اور ان کی چادر کا واسطہ ہے، اور ان کی تسبیح کا واسطہ ہے، اور اس کو خود اس کے باپ کا واسطہ ہے، اس کے شوہر کا واسطہ، اور اس کے بچوں کا واسطہ، اور اس فرزند کا واسطہ ہے کہ جو پردے غیب میں منتظر ہے کہ کب ہمارے چاہنے والے ہماری آمد کے لیے تیار ہوں. اور جب اس کی آمد کے لیے ہم تیار ہوں گے تو فرزند زہرا ہوگا، کعبے کی دیوار ہوگی، آواز ہوگی، انا بقیت اللہ، میں ہی وہ خزانہ الہی کا باقی مندہ ہوں کہ جس کا کائنات انتظار کر رہی تھی. پروردگار تجھ کو واسطہ پورے فاطمہ کے گھرانے کا ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اسی گھر کو اپنے لیے، ہم اس گھر کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور نمونہ عمل بنائیں، اور اسی آئینے میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. ان کے غم میں ہمیں غم دے، ان کی خوشی میں ہمیں خوشی دے. ہماری نسلوں میں محبت فاطمہ کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے، اور ہم کو، ہمارے بچوں کو، اہل و عیال و مال و وما جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان سب کو فرزند زہرا حضرت مہدی کے لیے وقف کر. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو لوگ سبب بنے ہیں اس مختصر سے ذکر کے، پروردگار ان لوگوں کو بھی ترقی عطا فرما، ان کے مدرسوں کو، ان کی زندگیوں کو، تاکہ اس سے زیادہ علوم آل محمد کو ہم دنیا میں عام کر سکیں. اللہم تقبل منا انک الہی آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.